साडी जिंद ते जान शान 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 इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सोनी धरती पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट तारिक। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं सलवा शाह। ख्वातीन हज़रात, आज अपने प्रोग्राम का आगाज हम एक बहुत ही खास बात से करना चाहते हैं और वो है सोशल मीडिया पे हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए जिसमें हमने बताया कि किस तरह से डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। आज हमारी एक नजर से एक प्रोग्राम गुजरा, शायद टोरंटो से कोई टीवी शो आता है, और इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ शोज हमें देखने को मिले जिसमें कहा गया कि राहत फतेह अली खान साहब का जो प्रोग्राम हो रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, खासतौर पे कनाडा और अमेरिका में, उनके जो प्रोमोटर्स हैं उनको शायद इंडिया से किसी बॉडी ने एक लेटर लिखा है। वो लेटर भी सर्कुलेट कर रहा है सोशल मीडिया पर। मुझे भी काफी दिन पहले वो लेटर मिला और जिस साहब ने भेजा उन्होंने मुझे कहा कि जी आपको इस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें उस लेटर में बकौल उस लेटर के ये कहा गया था उस प्रमोटर को कि जी आप जो राहत फतेह अली खान का प्रोग्राम करा रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, आप ये मत करें, वरना आपको हम जो इंडिया से वो जो बहुत बड़ी बॉडी है जिसमें एक्टर्स हैं, जिसमें फिल्मों के लोग हैं और टेलीविजन के जितने फनकार हैं उनका सबकी एक बॉडी है, और वो उसका बाइकआउट कर देगी। ठीक है, और उससे ये लगा कि, और उस पर काफी सारे नीचे सिग्नेचर्स हैं जिससे लगा कि बड़ा ये ऑफिशियल एक लेटर है। और ये लेटर बहुत सर्कुलेट हुआ और यहाँ तक कि पाकिस्तान के रेगुलेटेड मीडिया ने उसके ऊपर बड़े प्रोग्रामों में उसका जिक्र हुआ कि जी इंडिया में देखें नफरत इस हद तक फैलाई जा रही है कि पाकिस्तानी फनकारों को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं या जो उनके साथ काम करते हैं उनको रोका जा रहा है। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली राहत साहब जो है वो पाकिस्तानी फनकार से ज्यादा वो हिंदुस्तानी फनकार बन चुके हैं। जो उन्होंने फेम या जो उन्होंने शोहरत हिंदुस्तान में कमाई है, मुझे लगता है कि उतनी he didn't do that much in his beginning of his careers in Pakistan. Exactly. मगर नहीं, खैर उस देखें उस तरह के वाकयात चूंकि हो भी चुके थे आतिफ असलम के साथ, वो दूसरे जो लोग हैं उनके काफी फनकारों के साथ इस तरह की चीजें हो चुकी थी, तो उससे ये लगा कि ये लेटर शायद सही है और ये इसी तरह हो रहा है कि पाकिस्तानी फनकारों को अगर कोई भी बंदा प्रमोट करेगा तो उसका बाइकआउट कर देंगे। आज मेरी जो प्रमोटर हैं जी निर्मल सिंह धालीवाल, उनसे मेरी बातचीत हुई। खास तौर पे जब ये मुझे लेटर आया तो आई ट्राई टू फाइंड आउट कि ये मैं सोर्स पे पहुंचूंगा। हमने इसीलिए आज तक सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे या किसी भी तरह के जो सोशल मीडियाज हैं उस पे आने वाली किसी चीज के ऊपर प्रोग्राम नहीं किया। उसकी वजह ये होती है कि बज़ाहिर आपको सच और सही नजर आने वाली चीज अगर आप उसको सही तरह से तहकीक करें तो पता चलता है कि वो गलत है। तो उन्होंने मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी हमें कोई इस तरह का लेटर नहीं मिला, और वो राहत फतेह अली खान के बहुत बड़े फैन हैं और उन्होंने कहा जी हम प्रोग्राम बिल्कुल हमारे ऑन टाइम और सही हो रहे हैं और वो हम जरूर करेंगे। और इसी तरह वैंकूवर में 6 अक्टूबर को उनका प्रोग्राम हो रहा है। उससे पहले मैं, बल्कि उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले मैंने उनको कहा था कि मुझे उसका पोस्टर भेजे, तो उन्होंने मुझे जो टाइमिंग भेजी है, शिकागो में उनका प्रोग्राम है जी 4 अक्टूबर को, उसके बाद सैन होजे में उनका 5 को है, और वैंकूवर में जब मैं बता ही चुका हूँ 6 अक्टूबर को, और उसके बाद ह्यूस्टन में है 11 अक्टूबर को, फिर न्यू जर्सी में है, टोरंटो में है 18 अक्टूबर को, वॉशिंगटन में 19 को, और अटलांटा में 20 अक्टूबर को। तो ये प्रोग्राम होने जा रहे हैं जी। मैं खास तौर पे आप लोगों से और मीडिया से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे आने वाली किसी चीज के ऊपर जब प्रोग्राम करते हैं तो मुझे एहसास ये होता है कि हम इस चीज को नेगेट करते रहते हैं कि सोशल मीडिया पे झूठ है, सच है, आपके पास उसकी कोई पता नहीं होता कि उसकी हकीकत क्या है। तहकीक के बगैर वैसे भी चीजें और आम तौर पे हम लोग कोट करते हैं, मीडिया एक दूसरे को कोट करता है। जब रेगुलेटेड मीडिया पे कोई चीज आती है तो हम समझते हैं कि इस पे तहकीक हो चुकी होगी। तो अगर आप यही करने लगेंगे जी कि रेगुलेटेड मीडिया भी यही कुछ करेगा, तो फिर मुझे लगता है कि लोगों को देखना होगा
کہ وہ کس طرف جائیں گے. اور یہ فونز بیسیکلی آج کل ایک ایز مائی مم سیز کہ یہ بیماری بن چکی ہے. یہ یہ بیماری ہے. اٹس ویری کنٹیجس. اف یو آر ہولڈنگ, کہتے ہیں نا کہ اف somebody is yawning تو آپ کے سامنے والے کو آٹومیٹکلی یون آئے گی. یا اف یو sneeze, یا وہ فون از آلسو کنٹیجس. اگر کسی کے ہاتھ میں فون ہے, the other person would look and they don't have a phone, they're going to quickly find their phone. Exactly. Sure. So it's a disease. So لیکن اس ڈیزیز کے برعکس یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز, ایسی کوئی انفارمیشن آتی ہے تحقیق کے بعد, پلیز اس کو فارورڈ نہ کریں. اٹس اسپریڈنگ رانگ انفارمیشن. سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے جی کہ آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجیے. یہ بہترین طریقہ ہے. مگر خدا کے لیے آپ ان چیزوں پہ اگر اس طرح سے بلیو کرنے لگے, میں جانتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک پوری ایک گورنمنٹ ہے جو نفرت پھیلا رہی ہے. میں مانتا ہوں اس چیز کو, ہم نے فرسٹ ہینڈ یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. مگر یہ جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جس میں نفرت کو اس لیول تک پھیلایا جائے کہ جہاں عام لوگوں میں نفرت پھیلے, میں اس چیز کو بائے نہیں کرتا. ہم کوشش کرتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے کہ ہم کوئی بھی چیز ایسی نہ جانے دیں جس کے آتھر کا ہمیں پتہ نہیں, جس کے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہم تحقیق کر کے بات کر سکیں کہ یہ واقعی بات سچ ہے یا نہیں ہے. اسی لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ سے ڈائریکٹ بات ہو, جو ہماری اپنی بات ہے وہی کی جائے اور تحقیق کے ساتھ ہونی چاہیے. خواتین حضرات, آگے ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف, جس میں آج ہم نے کینیڈین پالیٹکس پہ بات کرنی ہے. ہمارے ساتھ بہت اچھے مہمان ہیں, اور ایک تو ہماری بہت زبردست مہمان اسٹوڈیو میں بھی ہیں, ان سے بھی ملاقات کرائیں گے. اس کے علاوہ ہم بتائیں گے کہ جو کینیڈا میں اب پالیٹکس میں ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے 21 اکتوبر سے. آپ لوگوں سے ہم ہر سال, بلکہ ہر سال کیا, یہاں تو الیکشن ہوتے ہی رہتے ہیں, کبھی سٹی کے ہیں, کبھی پروونشل ہیں, کبھی فیڈرل ہیں. ہم ہر دفعہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کر لیں مگر آپ الیکشن کا حصہ ضرور بنیے, کم از کم اپنا ووٹ ضرور ڈالیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ آپ کا فرض ہے, اور یہ اتنی بڑی ڈیوٹی ہے کہ جس کے بغیر اگر آپ نہیں کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا نہ صرف اپنا نقصان کرتے ہیں بلکہ اپنی پوری قوم کا نقصان کرتے ہیں. تو آئیے آپ کو ملواتے ہیں اپنے زبردست مہمانوں کے ساتھ. اور خاص طور پہ آج جو ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں وہ مونٹریال سے ہیں, سیدہ نایا بخاری. شی از ریسرچ اسکالر and she has done her PhD from SFU, Simon Fraser University, Canada. اور ان کے علاوہ جی ان کی جو اسپیشلائزیشن ہے دیٹ از ان اینٹی ریسزم اینڈ اسلاموفوبیا, امیگریشن اینڈ سیٹلمنٹ ایشوز کے اوپر ان کا کام ہے. اور ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ ہیں سیدہ نایاب بخاری. نایاب, تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو سونی دھرتی پاکستان. جی Thank you very much. Thanks for having me on your show. You're welcome. Assalamu alaikum Nayab, how are you? I'm good, thank you. نایاب, یہ بتائیے, آپ کا چونکہ کام ہے کافی سارا جو امیگرینٹس کے ساتھ اور جو ہمارے یہاں پہ ایشوز آتے ہیں اسلاموفوبیا کے, اور اس کے علاوہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو الیکشنز آ رہے ہیں اس میں یہ کتنا بڑا ایشو ہوگا, اس کے اوپر کون سی پارٹی کیا بات کر رہی ہے, یا ہم اگر الیکشن میں جا رہے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے تو ہمیں کن کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ تھینک یو طارق. میں اس بات کو اس پہ اپنی رائے دینے سے پہلے کچھ اگر ہم ہسٹری میں جائیں اور اگر ہم دیکھیں جو الیکشن کی ہسٹری ہے جی, تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی الیکشن کے دن قریب آتے ہیں, اور خاص طور پہ جب فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشنز کے دن قریب آتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ریسزم اور اسلاموفوبیا اور امیگرینٹس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جو آپ عام طور پہ روزمرہ کی زندگی میں یہاں پہ اس طرح سے ان کے بارے میں ڈبیٹ یا اس طرح سے وہ نیریٹو فارم نہیں کرتے جتنے کہ وہ الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے میڈیا میں, لائم لائٹ میں, ادروائز روزمرہ کی زندگی میں آپ کو بہت زیادہ ویزیبل ہو جاتے ہیں یا زیادہ لاؤڈ اینڈ کلیئر سنائی دیتے ہیں. آپ کا چونکہ بہت زیادہ تجربہ ہے اس سوشل ایشوز کے اوپر, سوشل اسٹڈیز کے اوپر, تو آپ یہ بتائیے کہ آپ جیسے آپ بات کر رہی ہیں کہ جب ہمارے امیگرینٹس کے سٹیکس بڑے ہائی ہوتے ہیں تو کیا وہ اسی طرح پروجیکٹ ہوتے ہیں الیکشن میں بھی, ووٹ کی صورت میں اور جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی صورت میں؟ جی, یہ اب ریسنٹلی جیسے آپ دیکھیں کہ اب یہ تقریباً کوئی 3-4 دہائیوں کی بات ہے جب سے کہ پوائنٹ بیس سسٹم شروع ہوا ہے. جی,
تو اگر آپ غور کریں تو ہر گزرتی دہائی کے ساتھ یا ہر 5 سال جیسے 4 سال 5 سال کے بعد یہ جو ہمارے مختلف الیکشنز آتے ہیں پروونشل بھی اور فیڈرل بھی ان میں لیٹلی یہ ایشوز اب ایتھنک مائنورٹیز ایک میجر برننگ پوائنٹ بن گیا ہے. اب یہ ایجنڈا کے اوپر ٹاپ آف دا لسٹ ایکچولی گردانا جا سکتا ہے. مطلب اگر آپ 20 سال یا 25 سال پہلے چلے جائیں تو جو نیریٹو تھا وہ ٹوٹلی اینٹی امیگرینٹ بیس نیریٹو ہوتا تھا. ایک خاص پرسپیکٹو سے ہی الیکشنز میں اترا جاتا تھا اور یہ کوئی اتنا میجر ہائی لائٹ ایشو نہیں سمجھا جاتا تھا. اب گزشتہ اگر آپ 20-25 سالوں میں دیکھیں تو امیگریشن یا امیگرینٹ ریلیٹڈ پالیسیز جو ہیں یا ایتھنیسٹیز جو ہیں وہ ایک اس حد تک تو بہرحال وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ٹاپ رینکنگ میں آ گئی ہیں کہ ان کے بارے میں جو رائے ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی جو اب گزشتہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ایجنڈا کے اوپر بھی یہ بات آ گئی. میرے خیال سے تمام سیاسی نہیں میں بات یہ کر رہا ہوں کہ امیگرینٹس کیسے اس کو پارٹیسپیٹ یہ لوگ کیسے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں امیگرینٹس کیسے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں الیکشن میں ان کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے. That's a very good question. I tell you one thing. پارٹیز تو اٹریکٹ کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کرتی ہیں مگر یہ کہ امیگرینٹس کو کیسے آپ دیکھ رہی ہیں. That's right, and that's a very interesting question. The thing is this, Tariq, کہ یہ participants کے پاس ایک right to vote ہے, right? وہ تو ایک right ہے جب ان کو citizenship مل جاتی ہے تو وہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن unfortunately ہماری observation یہ بتاتی ہے کہ بہت سارے immigrants جو ہیں وہ political system میں اتنے انوالو نہیں ہوتے جتنا کہ عام طور پہ ان کو ہونا چاہیے. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ جنریشن آف امیگرینٹس زیادہ انویسٹ کرتے ہیں ان پولیٹیکل ایکٹیویزم ان کینیڈا. فرسٹ جنریشن امیگرینٹس جو ہیں وہ جنرلی نارملی کم ہوتے ہیں اور اگر وہ پولیٹیکل ایکٹیویزم کرتے بھی ہیں تو ان کو وہ اسپیس نہیں ملتی جو عام طور پہ سیکنڈ جنریشن یہاں کے بورن اینڈ ریز امیگرینٹس کو ملتی ہے. نایاب اگر اسی سائٹ پہ اسی طرف میں آپ سے ایک اور کویشچن کروں کہ اس وقت آپ کے خیال میں ووٹ ڈالنے سے پہلے جو امیگرینٹس ہیں خاص طور پہ ان کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ کینڈیڈیٹ اچھے سے اچھا تلاش کرنا چاہیے یا پارٹیز کی جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ان کی نظر ہونی چاہیے؟ آپ کے خیال میں آپ کے تجربے میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہونی چاہیے؟ طارق دونوں چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک چیز دوسری چیز کو اوور شیڈو کرے یا کرنا چاہیے. میرے خیال میں اوور آل پارٹی کی پوزیشن یا پارٹی کی پالیسی کو بھی آپ اگنور اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایٹ دی اینڈ جو پارٹی میجورٹی میں آئے گی وہ اپنی پالیسی اور اپنے ایجنڈا کو پروپیگیٹ کرے گی. اور ہم نے گزشتہ سالوں میں دیکھا ہے کہ جو حکومتیں جو پولیٹیکل پارٹیز ون کر کے گورنمنٹ میں آئی ہیں ان کی پالیسی کی چھاپ جو ہے وہ پھر امیگرینٹس کے یا ان کے حق میں یا ان کے مخالف وہ ایجنڈا کام کرتا ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ پالیسی کو نہ دیکھیں, آپ ڈیفینیٹلی پالیسی کو بھی دیکھیں. اور میں یہ کہوں گی اس سلسلے میں جب آپ پالیسی کو دیکھیں تو آپ پالیسی میں صرف امیگریشن کو ایز ون پوائنٹ ایجنڈا نہ دیکھیں کہ جی اس پارٹی کی امیگرینٹس یا امیگرینٹ سے ریلیٹڈ کیا پالیسیز ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ چونکہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں, یہ ہمارا ملک ہے, تو اس ملک کے بارے میں اس پارٹی کی کیا پوزیشن ہے. دونوں چیزوں کو دیکھیں. دوسرا جو آپ نے پوائنٹ بتایا کہ کیا امیگرینٹس کو دیکھیں تو میرا کینڈیڈیٹس کو دیکھیں تو کینڈیڈیٹ کو دیکھنا بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایٹ دی اینڈ آپ کا جو ایم پی ہے خاص طور پہ جو آپ کی رائڈنگ کا ایم پی ہے اگر وہ ایکسیسیبل نہیں ہے, اگر آپ کے ساتھ اس کا وہ لیزون نہیں ہے, اگر آپ کو اس کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں بنتا ہے تو ظاہر بات ہے وہ آپ کی رائڈنگ کے لیے تو اتنا یوزفل ثابت نہیں ہوگا. تو ایٹ دی اینڈ آپ کو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. مگر نایاب یہاں جب آپ کہتی ہیں ایکسیسیبلٹی کی بات اور خاص طور پہ ایم پیز کی بات تو یہاں پہ وہ پاکستان والے ایشوز تو نہیں ہوتے ہیں کہ کسی کو تھانے سے چھڑانا ہے یا کسی کو تھانے میں بند کرانا ہے. تو اگر ایک ایم پی ہمارا بہت زیادہ ایکسیسیبل بھی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کی کاروائی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, وہاں اس نے کوئی بات نہیں کی, تو وہ ہماری ایکسیسیبلٹی کس کام کی ہے؟ آئی تھنک وہ جسٹ ٹو ایڈ اپ ٹو دس کہ مجھے لگتا ہے کہ جب جسٹ بیفور ایز نایاب سیڈ ارلیئر ان کی گفتگو کے شروع میں کہ جیسے
الیکشن کے شروع میں جو کیمپین چلائی جاتی ہیں, جو ایشوز اٹھائے جاتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پیپل آر ایکچولی کنونسڈ کہ کس کو ووٹ ڈالنا چاہیے. اگر اینٹی ریسزم پر ہے یا خواتین کے حقوق ہے یا چائلڈ ابیوز پہ ہے یا ڈومیسٹک ابیوز پہ ہے, تو میرے خیال سے وقتی طور پہ وہ چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں. پیپل ایکچولی گو آفٹر دیٹ, کنونسنگ پوائنٹ ایٹ لیسٹ. میں سلمہ سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہوتا یہی ہے عام طور پہ کہ آپ کو پتہ ہے الیکشن ایک کارپوریٹ مارکیٹ کیمپین کی طرح ہے, اور اگر آپ دیکھیں تو کارپوریٹ مارکیٹ کیمپین جو ہوتی ہے وہ کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے اس کے کچھ فیچرز کو ہائی لائٹ کرتی ہے, وہ پروڈکٹ بکنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ کیمپین بھی ڈائی آؤٹ ہو جاتی ہے یا پھر کوئی دوسرا رنگ اختیار کر لیتی ہے. اس میں ویسے بھی نایاب, اگین جسٹ ٹو ایڈ اپ ٹو اے ہیومر ٹو اٹ, کہ ویسٹ میں ویسے بھی ایک ٹرم ہے لیگل چیٹنگ. تو وہ بڑے پیار سے اس چیز کو لیگل چیٹنگ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ دیر از اے فائن لائن, اور اگر ان کے وعدے وہ پورے نہیں بھی کرتے ہیں, سو there is always a way and there is always an explanation, which is called legal cheating. Exactly, and that is true for everywhere. ہر پولیٹیکل پارٹی دنیا میں بھی اگر آپ کہیں دیکھیں تو وہ جو کچھ چیزیں کر سکتی ہیں وہ ان کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتی ہیں, اور کچھ کو وہ بالکل ہی جو نہیں کر پاتی ہیں اس کے لیے وہ ایکسپلینیشنز دیتی ہیں. لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ اب تینوں جو ہماری بڑی, اب تو خیر آپ گرین پارٹی کو بھی کی بھی ایک امپورٹنس ہے اور ایک ان کی پریزنس ہے, تو جتنی بھی پارٹیز ہیں وہ سب کی سب اس حد تک تو آپ مانیں. دیکھیں امیگرینٹس جو ہے نا وہ ہماری ان کو ٹکٹس دینا, ان کو کینڈیڈنسی کے لیے ان کو ٹکٹس دینا اور ان کو موقع دینا کہ وہ الیکشن لڑیں. بعض اوقات آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ اس رائڈنگ میں اس ہماری پارٹی کی سچویشن کیا ہے, and yet you give a ticket to a minority person. میں سمجھتی ہوں طارق, ایز اے میڈیا اینڈ کمیونیکیشن بیک گراؤنڈ, آئی ٹیل یو ون تھنگ, ایک چیز ہوتی ہے سمبولزم, یعنی کچھ چیزوں کی نا سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے. مثلاً آپ جب الیکشن کے دن ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ آپ کو تصاویر نظر آتی ہیں جس میں آپ کو ایتھنک مائنورٹی کے کینڈیڈیٹس نظر آتے ہیں. یہ کینڈیڈیٹس بے شک جیتیں یا ہاریں, لیکن ان کی وہ جو پبلک اسپیس میں ایک سمبولک پریزنس ہے نا وہ بہت ویلیویبل ہے, اور میرا خیال ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ سمبولک پریزنس بڑھنی چاہیے. نایاب یہیں پہ, کیونکہ ہمارے پاس میں نے کہا تھا کہ وقت کم ہے, صرف ایک اور کویسچن بڑا امپورٹنٹ اسی سے ریلیٹڈ جو آپ بات کر رہی ہیں. کینیڈا نے اس دفعہ نیو ڈیموکریٹک پارٹی نے ایک تجربہ کیا, یا کہنا چاہیے ایک بڑا ڈیئرنگ سٹیپ لیا ہے کہ ایک کلرڈ آدمی کو اپنی لیڈرشپ دی ہے اور اس کے لیے انہوں نے سلیکٹ کیا ہے. تو آپ کے خیال میں کینیڈا ایز این ہول کیا اس چینج کے لیے تیار ہے؟ ایگزیکٹلی یہی بات میں جو بات یہ بھی ایک سمبلزم تھا. جی, یہ آپ کا کوسچن ریلیٹ کرتا ہے اسی بات سے کہ یہ ایک, میں اس کو ایک سمبولک موو کہتی ہوں. ٹھیک ہے نایاب, تھینک یو سو مچ. مگر بیفور آئی لیٹ یو گو, ایک اور کوسچن بڑا چھوٹا سا مختصر آپ جواب دیجیے گا کہ کیوبیک میں بل C-21 جس کے تحت جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں وہ ریلیجس سمبل یوز نہیں کر سکتے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ آپ کا کام کافی ہے اینٹی ریسزم پہ, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر انف آواز اٹھ رہی ہے کینیڈا سے یا اس کی اور ضرورت ہے ہمیں؟ بل C-21 جو ہے انفارچونیٹلی ایک بہت ہی ایک انفارچونیٹ بل ہے, اور جتنی بھی ایتھنک کمیونٹیز ہیں, بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ سوسائٹی میں رہنے والے بھی جو مین اسٹریم لوگ ہیں انہوں نے بھی اس بل کی بہت مخالفت کی ہے. دیکھیں طارق, میں اس کے بارے میں صرف یہ کہوں گی کہ اٹس اے میٹر آف چوائس, اور آپ کسی سے بھی کوئی بھی چوائس اگر لے لیتے ہیں, وہ چوائس اس کا جو حق ہے وہ آپ لیتے ہیں, تو یہ ایک ہیومن رائٹس کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے. جس طرح آپ کو کوئی چیز نہ پہننے کا اختیار ہے, اس طرح آپ کو اس کو پہننے کا بھی اختیار ہونا چاہیے, ایز لانگ ایز وہ آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات میں کسی قسم کا رکھنا نہیں بن رہی. تو بل C-21 ایک ایسی کنٹروورسی ہے جو اس معاشرے میں چھپی ہوئی جو ریسزم کی ایک ناہمواری ہے, وہ اس کو بیسکلی اجاگر کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے کہ انڈر نیتھ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ آپ دیکھیں کہ جو بل 21 کے پروپوننٹس ہیں یا جنہوں نے اس کو کرافٹ کیا, ان کے پاس بھی بڑے اچھے بڑے سالڈ آرگیومنٹس ہیں. مثلا ان کے ون آف دا سالڈ آرگیومنٹس اگینسٹ حجاب is کہ جی we want to liberate women and it's related to the freedom that we want to give them. But my question to this is that
کہ کیا یہ فریڈم جو ہے یہ ان کا فریڈم آف چوائس کے بدلے میں تو نہیں دیا جا رہا. تو آپ دیکھیں اگر اس کو آپ وے کریں تو آپ کو لگے گا کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے. آپ کسی انسان سے یہ اس کا فریڈم آف چوائس لے کر اس کو کہیں کہ جی ہم آپ کو ایک دوسرا فریڈم دے رہے ہیں جو ہمارے خیال میں فریڈم ہے, تو بیسیکلی یہ تو آپ امپوز کر رہے ہیں. نایاب یہ اسی طرح کی فریڈم ہے جس طرح سے امریکہ نے ڈیموکریسی بانٹی ہے نا مڈل ایسٹ میں, بموں کے ذریعے اور جہازوں کے ذریعے. آئی تھنک یہ اسی طرح کی لبریشن ہے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, بہت شکریہ, اینڈ انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی بات ہوتی رہے گی. My pleasure, my pleasure. Thank you very much. Thank you. یہ بہت ہی دلچسپ ٹاپک ہے جی. سیاست کے بارے میں جتنی لمبی بات کی جائے اتنی ہی کم پڑتی ہے, کیونکہ ہر ایک کے اپنے ویوز ہیں. And we all entitled for our opinions. پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. گروسری اسٹور انسائٹ, جہاں سے آپ ہر طرح کے پاکستانی اور انڈین گروسری لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہاں سے منی ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. یونٹ 111 13049 76 ایونیو سری. Our phone number is 778-322-9120. Zest Copy and Print provides copies and printing banners, signs, labels, cartridge refills, passport photos, and mailbox. Our phone number is 604-543-ZEST, 15350 Fraser Highway, Surrey, BC. Zest Copy and Print. ویلکم بیک. خطروں ساتھ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے سیگمنٹ میں بتایا کہ 21 اکتوبر کو کینیڈا میں الیکشنز ہو رہے ہیں, جہاں آپ ایک دفعہ پھر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کینیڈا میں گورنمنٹ کس کی بنے گی. آپ نے ٹروڈو گورنمنٹ دیکھی, جو لبرل پارٹی کی گورنمنٹ دیکھی, اس سے پہلے آپ نے کنزرویٹو پارٹی کی گورنمنٹ دیکھی. آپ دونوں کا موازنہ کر سکتے ہیں, مگر ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری کمیونٹی میں ہمیشہ ایک گلہ کرتے ہیں کہ اس انداز سے پالیٹکس میں انوالو نہیں ہے, یا اتنی انوالومنٹ نہیں ہے جتنی کہ ہم خواہش کرتے ہیں. مگر ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جن کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کم از کم میں یہ گارنٹی کر سکتا ہوں کہ میرے لیے کافی تسلی بخش ہے, اور وہ ہیں بلال چیمہ. بلال ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو سونی دھرتی پاکستان. جی Thank you, Dr. Bari. السلام علیکم بلال, how are Thank you? you so much for having me here. You're very welcome. سونی دھرتی پاکستان کے ویور میرا خیال میں جتنی ہماری شکلیں جانتے ہیں بلال کو بھی آلموسٹ اتنا ہی جانتے ہیں. تو بلال سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیسی چل رہی ہے آپ لوگوں کی کیمپین اس وقت؟ کیسی لگ رہی ہے کیمپین؟ کیسی چل رہی ہے؟ کیسے چل رہی ہے کیمپین؟ دیکھیں اب کیمپینز میں آپ کو پتا ہے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. اس دفعہ جو کیمپین جا رہی ہے 2019 میں وہ ذرا نارمل سی کیمپین جا رہی ہے. آف کورس 2015 میں 100 دن کی کیمپین تھی, اور وہ کافی لمبا تھوڑا کام تھا اس وقت. تقریباً 3 مہینے کی وہ کیمپین جا رہی تھی. تو there was lots of ups and downs. ہم نے بڑا کچھ دیکھ لیا. ہم نے اتنا دیکھ لیا تھا کہ تھرڈ جو پارٹی تیسرے نمبر پہ تھی وہ جا کے وہ میجورٹی جیت گئی. ٹھیک بات ہے. تو اس دفعہ پرائم منسٹر جو ہمارے ٹروڈو صاحب ہیں, انہوں نے ابھی 2 ویک پہلے انہوں نے کال کی ہے. اب 3 ویک سے تھوڑے دن اوپر بس رہ گئے ہیں, اور کافی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو گئی ہیں. وی سی لاٹس آف اپس اینڈ ڈاؤنز. پرائم منسٹر کا جو پاس ہے, انہوں نے جو ریسسٹ فیس لگایا تھا وہ بھی ساروں کے سامنے آ گیا. And it's been a big deterrent, I would say, a distraction, I would say, to his campaign. Of course, in the last 7 days, اور ابھی جو پولز آ رہی ہیں وہ پولز بتا رہی ہیں کہ لوگوں کا موڈ کیا ہے. دیکھو میں زیادہ پولز کا میں ان پہ بھروسہ نہیں رکھتا, because moods change through time. But it's to give you an indication. اور صرف انڈیکیشن سے آپ دیکھ لیں آج جو پولز ہیں وہ پچھلے ویک سے ڈفرینٹ ہے, اور جو اگلے ویک جو پولز آئیں گے وہ اس ویک سے بھی کافی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. بلال بھائی آپ سے جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ بالکل یہ نہیں تھا فرینکلی اسپیکنگ کہ ہم نے لبرل پارٹی کے بارے میں بات کرنی ہے. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہم لینا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری کمیونٹیز یا کم از کم جو امیگرینٹ کمیونٹیز کی پالیٹکس میں انوالومنٹ کو لے کے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ حوصلہ افزا ہے یا ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے؟ It's a very good question. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ whatever we are doing is never enough. کہ
better is always possible. मैं काफी ये जो क्लीशे वर्ड्स हैं मैं काफी आपको बता सकता हूँ, पर हमने if we are thinking that is the best we can do, then I would say we're not even doing 50%. ठीक है हमारी community, because we are doing bits and pieces. तो इसमें sorry just to add up to हिस्सा लेना ये नहीं है कि सिर्फ आवाज उठाना, ये नहीं है कि सिर्फ आपने पैसे देना या वोट देना या ऑर्गेनाइज करना या डोर नॉक करनी है या किसी कैंडिडेट के लिए आपने फोन उठा के किसी को उनकी सपोर्ट मांगनी है. All these things combined together is activity. All these things together is engagement. These are indicators. Alone they don't mean nothing, but together they give a good indication कि community participation जा रही है. देखिए I see आजकल it's so easy कि अपने घर में बैठ के Facebook पे लिखते हैं, Twitter पे लिखते हैं, किसी दूसरी की लिखी हुई आर्टिकल आप शेयर करते हैं. But what are we doing right now? हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे pioneers की हम बात करते हैं कि वो काफी हमारे पायनियर्स हैं जो काफी साल से हमने इधर सेटल किया हुआ है. इधर बीसी की बात करता हूँ या टोरंटो की बात करता हूँ या कैलगरी. लेट्स जस्ट से दैट हमारी कम्युनिटी जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है 1 साल से तकरीबन इधर कनाडा में लिव कर रही है. सो ओवर दैट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ कोर्स जो हमारे पायनियर्स थे जो बहुत पहले आए हैं, दे केम, उनकी जो नीड्स थी उस वक्त वो डिफरेंट थी. उन्होंने अपने काम करना था, पैसे कमाना था. They needed to put a shelter on their head. They needed to make sure that there's food on the table. Those things, those evolution of our needs as a collective body, as a community, have changed. Alhamdulillah, I'm looking at the lay of the land across the country. Our contributions are very high in every profession. जैसे कि पहले आपने हमें कहा कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन different accountants, all the different professions that you can think of, lawyers, we have Pakistani Canadians that are excelling in these fields. Bilal bhai, Salma has a question. I just had add up a little question in fact in this कि हमारी जो पहले कॉलर जिनसे बात हो रही थी सैयदा बुखारी से, तो उनका कहना था कि जो कनाडा में हमारी कम्युनिटी की पहली जनरेशन है उनकी पार्टिसिपेशन सियासत में इतनी एक्टिव नहीं थी कंपेयरिंग टू जो सेकंड जनरेशन है. यहाँ के जो जब पल है, यहाँ के जो born या brought up बच्चे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन ज्यादा है. forsake yourself. But in your case I know कि आपके वालिद और उनकी आपके जो बड़े हैं उनकी भी काफी शमूलियत रही है इन एक्टिविटीज में. तो इसका रीजन क्या ये है कि उस वक्त they were busy making life for us and now it's our turn to give back to community, to service back? Thank you so much because जो मैं लंबी थोड़ी बात कर रहा था इधर ही आ रहा था मैं कि उन्होंने जो करना था, जो कर सकते थे, कम्युनिटी को इकट्ठा करना, कम्युनिटी के लिए जगह ढूंढना, कम्युनिटी के लिए मस्जिदें क्रिएट करना, उन्होंने वो कर दिया हमारे लिए. Now of course because we have the freedom and because we have the secureness, our people that are born here, second generation, Pakistani Canadians, have the ability to participate. We know the language, we know the culture, we have everything at our fingertips in terms of information, and we should be participating. What I'm finding that we are still hesitant. Our community is very hesitant. You know, we rely on a few people to do the work of many of the masses. That's right. एक दो बंदों को काम नहीं करना चाहिए. We need to make sure that we support our the female members of our community. We need to make sure that we uplift the female members of our community. We need to make sure that we seek the wisdom from our elders, and we need to make sure that we give enough leash to our youngsters, of course, so they can. It's okay to make mistakes. They need to be able to go and try things, but at the same time, they need to be able to seek wisdom from their elders. So I think I'm answering your question this way: is that everyone needs to work together. But we need to all afford each other some space. But without each other, our participation will never be 100%. बिलाल, एक क्वेश्चन अगर मैं कर सकूं कि जो लोग हमारे इसमें पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नजर आते हैं, उसमें भी मैं जो देखता हूं कि हमारे जब क्वेश्चन आंसर होते हैं जो हमारे लीडर्स के साथ या हमारे जो कैंडिडेट्स के साथ, तो उसमें वो क्वालिटी क्यों नजर नहीं आती कि हम कैनेडियन इश्यूज जो हैं, हम हेल्थ केयर के ऊपर बात नहीं करते, हम इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं करते, हम सोशल जस्टिस पे बात नहीं करते,
ہماری زیادہ تر جو پرابلمس ہوتی ہیں وہ کشمیر کی ہیں. آف کورس کشمیر از اے بگ ایشو, مگر اس کے علاوہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر بات کرتے ہیں. تو یہ کب کرنے لگیں گے ہم؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمیونٹی اس بارے میں کیوں اتنی پیچھے ہے؟ I think بھائی یہ بیلنس کی بات ہوتی ہے, ایکولیبرم کی بات ہوتی ہے. دیکھیں ہماری کمیونٹی, you have to look at our history. The history has been our community has been dominated by our elders. And at that time the most important issues, دیکھو ہم ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے جو فورن افیئرس جو ایشوز ہیں is very very important, especially right now we live in a global village. That's right. Foreign affairs میں صرف پاکستان کی نہیں بات کر رہا, کشمیر کی نہیں بات کر رہا, ہر جگہ جگہ کی بات کر رہا ہوں. جیسے چائنا ہے, جیسے ایشوز ان رشیا ورسز یوکرین, مڈل ایسٹ میں ہو رہا اس وقت, جو ایران کا اور سعودی کا جو ہو رہا ہے. There's lots of different issues at play, but I agree with you. We need to participate much beyond just one or two issues. That's right. We need to be able to contribute ideas toward how do we improve the economy. ہم environment کو کیسے ہم صحیح کر سکتے ہیں, کیسے اس کو make that one of the main issues that we contribute to. And that starts at home. These issues need to be discussed at home, and we need to expose our youth to these issues, because ان چیزوں پہ ہم دھیان دیں گے نا تو آگے جا کے our youth will research these issues, understand these issues. پہ ان چیزوں پہ ہم بات کر سکتے ہیں, health care پہ, environment پہ, economy پہ, seniors care pay, pharma care pay. We need to talk about all these issues. Or I've always made sure that our community has had the opportunity to speak to this issue. But of course, jo hamare community ke hain, we think as Pakistani Canadians, when something like Kashmir is happening, it pulls at our hearts. Definitely. No matter you're 15 years old or you're 85 years old. بہت شکریہ once again آپ نے شرکت کی, اور جب بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے ہیں آپ حاضر ہو جاتے ہیں. Thank you so very much. No, thank you so much to the both of you. آپ نے opportunity دی مجھے, and I hope that our community gets out there and we not only just go and vote, we also go and help the candidates, help the parties, help support the issues that matter to us on all fronts. Thank you for the opportunity. Thank you so much. غیر متوقع طور پہ یہ آج کی جو سیاسی گفتگو ہے کافی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اس میں مجھے بھی بولنے کا موقع دیا گیا ہے. تھینک یو سو مچ. کیا بات ہے جی. پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. گروسری اسٹور انسائٹ, جہاں سے آپ ہر طرح کے پاکستانی اور انڈین گروسری لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہاں سے منی ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. یونٹ 111 13049 76 ایونیو سری. Our phone number is 778-322-9120. Zest Copy and Print provides copies and printing banners, signs, labels, cartridge refills, passport photos, and mailbox. Our phone number is 604-543-ZEST, 15350 Fraser Highway, Surrey, BC. Zest Copy and Print. Welcome back. خواتین حضرات, آج دیکھا آپ نے کہ پالیٹکس پہ سلمہ نے بھی بات کی, اور میرا خیال میں ہم سب کی طرف سے, آپ کی طرف سے کچھ تالیاں تو زبردست. مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے رنگ میں رنگ رہی ہیں. تو اینی وے, آگے جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں جی, بہت ہی امپورٹنٹ, بہت خوبصورت, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک ٹیچر, شعبے سے ٹیچر, مگر آپ ان کی اچیومنٹ دیکھیں گے, آپ ان کا کام دیکھیں گے تو میرے لیے یہ حیران کن تھا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو ہم اسٹوڈیو میں بہت زیادہ اس لیے نہیں ہوتے کہ کینڈیڈیٹس زیادہ ہیں, اور اگر ہم کسی کو چھوڑ دیتے ہیں, کسی کو لے آتے ہیں, تو وہ ایک پرابلم بنا رہتا ہے. مگر یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, اور ہمارا خود دل کرتا ہے کہ ان لوگوں سے سنا جائے. I think ان کے لیے ایک ہی ورڈ کافی ہے, she's a very good soul. خواتین حضرات, آج کمیونٹی بز میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ, جن کا تعارف میں اس طرح سے کراؤں گا کہ شی از اے ٹیچر. شی از ناٹ اونلی اے ٹیچر بٹ شی از اوارڈ وننگ ٹیچر, اوارڈ بائی پرائم منسٹر آف کینیڈا فار ٹیچنگ ایکسلنس. اینڈ اس کے علاوہ ان کے پاس جو بہت ساری اس کی کریڈینشل اگر پڑھیں تو بہت لمبا چوڑا ہے. بی سی ملٹی کلچرلزم میں ان کو اینٹی ریسزم پہ اسپیشلی ایوارڈ 2019 میں ملا بی سی میں. اس کے علاوہ سوشل جسٹس ایڈوکیٹ ہیں ڈیفینیٹلی,
she has worked a lot for the community and justice, खास तौर पे जहाँ पे भी problem होती है, जहाँ पे लोगों के हकूक़ की बात आती है, she's always there. So today we have a very important, very special guest, Annie Ohana. Annie, thank you so much. And she's a candidate of New Democratic Party of Canada. Annie, how is your campaign going? Yeah, oh, it's going well. It's going really well, right? One day at a time, I always say, right? But in terms of getting out there and speaking to people, it's just been a pleasure, and really getting people's voice out there. So that's what I do every day as a teacher, as an educator, as someone who works in the front lines for social justice issues. So it's very exciting to be able to actually take that to the next level. So you've been working for the social justice, as you said, for all your life. Almost. Yeah, pretty much. Yeah. And why you thought that you should be involved in politics? Politics is not a smooth game. Like no, it isn't. Yeah, I think most people realize that. I think there's multiple ways to bring justice to people. Okay. And so you have the grassroots, right, where you're fighting every day, or maybe even you're involved in a situation where it's you that's facing the injustice. That's so right. you're just trying to survive. And what I found that as my career built up and as a teacher and as I was doing more and more and more, that there was a need to have voices at every different level. Okay. So yes, there's the frontline action, right? You're literally protesting, maybe that's even right. You're meeting with MLAs, you're talking to the community, right? You're maybe fundraising or whatever that looks Correct. like. But without that voice at the provincial, even city hall for that matter, municipally, provincially, federally, it's only a half measure. You're not really going to get the justice you need. That's right. So several months ago, people were saying, your voice is really strong. And we have a federal election where a lot of people feel disappointed. We're not feeling heard. Would you consider running? Because we think your voice would be able to get to that level and then bring some change. Annie, I was talking to some of my younger viewers, in fact, and they sometimes call us. That we talk to them. I love to have them in our show, and whenever I have youth here, I'm really very glad and I'm very impressed by their views. I was talking about you and telling them that she's been fighting for the justice for Palestine, justice for Kashmir, justice for all over the world. Like wherever there's a problem, she's standing there. Yeah, trying to, And they said, why we care about the others? We have so many problems inside Canada. Right. Their jobs, their economy, their right now, if you look at Trudeau's government, we have over $20 billion deficits, right? So we have so many problems here. Why we're worried about them? Yeah. I think it's actually all connected. When you look at the root issues with a lot of the situations overseas, it's also the same thing. It's jobs. It's governments that are wasting spending, right? Excuse me. It's a whole host of issues where the government is not representing the people, right? Okay. Now, we can't forget that as Canadians, we're all immigrants here. That's so right. my family's Moroccan, right? I'm of Jewish heritage. The reality is that I can't really separate myself from that completely because who I am as an individual, as a family member, is rooted in places around the world, right? And actually, most countries, when they lock themselves in like an isolation, we're just going to think about ourselves, actually things get worse. In America, things got worse when they shut the doors, right? That was the Great Depression, for example. They just thought, no, we're just going to do what we want to do for ourselves. In Canada as well. Okay. When we were turning away Jewish refugees in 1939, when we turned away the Kamagata Maru, right? Exactly. Any number of things. We took away people's right to vote. We put Indigenous kids in residential schools. That was a time when the government would say, we need to think of here at home first. So that's actually not the answer. It would seem, you would think, well, because now we're stretched too thin. Correct. What I'm trying to suggest is that when you stand up for your right to a job, when you stand up for your right to, budgets that make sense and that can kind of give what the people need, we should also be mindful that these are the exact same conditions that we need in other parts of the world. The more security we have around the world, the more peace we have around the world, the safer and the more peaceful we are here in Canada. Lots of people are saying that NDP, because they back of their head they have the idea that they are going to be in opposition again,
but they're over-promising. Especially when you talk about the healthcare, you will be providing lots of money, and nobody knows where you're getting you will be getting that money, and especially once you have already a deficit budget. So if tomorrow Jagmeet Singh became a prime minister of Canada, where are you going to get that money to fulfill all the promises? That's a very fair question. Why are we in a deficit? Because we made the wrong choices. Because we're investing money, billions of dollars, whether it's pipelines or giving corporate welfare, fossil fuel subsidies to companies that don't need them. Billions has been spent there, right? And so if you look at the way our costing is in our platform, we were the first ones to release our platform as well, by the way, because we were so sure of what we had in mind. All those costs you're looking at, whether that's the new $20 million that we're going to put into money laundering, into the RCMP unit, right? All these different pieces, they're coming because we're re-envisioning where we're spending the money. So instead of wasting money on large companies that do not need any more tax cuts and tax breaks, and meanwhile the small business owner suffers under an overwhelming burden of tax, we're going to shift that around. We're going to change where we put that money. And by doing so, long term, we're actually preventing us from going into deficit, because if we have a healthier Canada, if we have people that make decent wages, they're going to put more money into the economy. It's a cycle. So when people are doing well, the economy does well, and we just continue that cycle. So even just with pharmacare, which seems like a very big investment, but if you're not spending money on the most expensive medication, you can now afford, and you're healthier. You're talking about, I think, 15 or 16 billion. And it's interesting how the costs kind of vary, right? But we are talking billions, absolutely, right? That billions of dollars, I think you just think of an ailing family member, right? Or even think about like you're lowering the taxes, you're tax cutting and everything. But where are you going to generate the money? So one big thing in terms of a generator, right, is number one, we do believe in the wealth tax, because we're seeing a lot of tax evasion from people that are making, and I'm not talking about just the rich, we're talking $20 million a year. We're talking about major companies like Amazon that have offices in Canada that are paying zero in taxes, and they're making billions of dollars. You and I both have to pay taxes. Nobody tells us we get a break. So we do want to install that as a wealth tax. That will generate, and that was put out by a lot of different groups out there, that will generate around like $70 billion by itself over the long term. So we do have mechanisms to earn that money, to actually put more money into the system, but I have to go back to the average citizen. If I make a decent salary, and I can afford to save some of it, and I can afford to buy a house, and I can afford to go on vacation, that's going to generate more tax revenue naturally without raising taxes. That's the big one. We don't necessarily have to raise taxes on everybody, but it's more about how do we invest properly into our job sectors, into our economy, so that it just generates the cycle, right? And that's something we're missing, because most families right now, in terms of housing, are paying 30% to 50% of their income only to housing. And most Canadian families are not saving money. And so absolutely, that's money that we're not getting into our economy. So we do have the wealth tax that we want to put basically, on the very, very, very top, very wealthy. And then just through other mechanisms of literally by transitioning, by ending fossil fuel subsidies, that's billions of dollars that we are not spending. That is in the bank. And we can actually then spend those dollars without tapping into a deeper deficit or asking more money from Canadians. Because you guys were never in the government, like the federal government. Not in terms of prime minister. How can we judge your action, like in action? Is it the provincial NDP and the federal NDP the same thing? Or sharing the same values, same everything, or is it different? In certain aspects, yes. But when we're looking at your provincial government here, which is NDP, we're looking at things that they're probably spending the money which Liberals left, and they're giving away to the people, but without thinking that they will be in deficit after 4 5 years. That's an interesting way to look at it. I think economic cycles actually are rarely decided by a government, to be honest. Because I'm sorry to cut you off, but
the thing is why I'm connecting this Sure, with your Yeah. federal NDP, Yeah. because provincial NDP was never thinking that they will become in the government. They will form the government initially when it was running. Okay. And they were thinking, they were over promising, and now they have to fulfill all those promises. And to fulfill these promises, they have to spend the money. So people are thinking that's the same way the federal NDP is making big promises, but they don't know where to get the money from. It's interesting that the big promises are because we have big problems. So when you hear people say, for example, in Surrey, we need a new hospital, right? Yes. When you hear people complaining, they can't find a seat at a university or they can't afford a house, that there's money laundering running rampant. I spoke to an RSMP officer today who was talking about that. Those are big problems that need big solutions. So I don't know if it's over-promising. It's the reality that we've been denied, right, that for so many years. As a teacher, I have to say, sadly, the cuts to education, that hurt an entire generation of kids, right? That's right. So to make money off the backs and to actually create bigger problems and then say, oh, look, we have a balanced budget, the average BC family doesn't have a balanced budget. That's Most right. of us are in debt, right? That's right. So, and now I have to say, but I think so far in the 2 years of the provincial government, they have not gone into deficit. We're seeing some very good already, like the economy is doing very well, investment is increasing. So I would say that from an economy standpoint, we're doing okay. And I don't see any red flags as of yet. And we're actually coming through on promises that should have been done years ago, right? Because those are things that are needed. Now, absolutely, when it comes to the improvements to healthcare, yes, federally, the NDP is all about that. And we look at the BC model in doing that properly, right? I just have to mention, the BC Liberals sold a lot of land at well below cost, right? And they really did some major damage on that front. So we're also trying to patch up some of those problem areas to try to move forward, right? So, but absolutely, when it comes to a lot of different issues, foreign buyers tax, which the federal NDP also believe in, there are several areas where the BC NDP is doing very well. And again, as I say, it's very objective to say so far so good, and that an economic cycle is not based on an election one. Okay. Right? Very, very clearly. I would say, and so at the end of the day, we want to be efficient with taxpayer money. I feel that the last really 13 years, we have not been efficient with taxpayers' money. And the answer is not necessarily whether we have a balanced budget or not. Again, the average family, do they have a balanced budget? That's important. Most people will tell you no. That's important. Annie, you're running from Fleetwood Port Cows, that's right. riding, and you have the other candidates. If you would like to tell our viewers that why they should vote you and not anybody else. Absolutely. You are special. Why are you so I guess when you run for office, to me you have you're to very say special. that. No doubt about it. Well, sorry. Yes, go ahead. I would say this. I think you can tell just from who I am, and you can look me up as you have, right? I have a very strong track record for having a very strong voice, and I'm not afraid to talk to anyone and everybody about issues that matter. Also, I work with everyone. So I have worked with all kinds of people in terms of an educator, as a community organizer, with people that are running for the Conservatives, that are running for the Liberals, that are running for the Greens. Like it's interesting, the people we know and how we work together. That's right. So I'm a collaborator, but I have a very strong voice, and nobody really can shut me down. What I'm hearing in Fleetwood, and what I see in Fleetwood, is that voice is not there in Ottawa, right? Nice people, Yes. but unfortunately not pushing the issues enough. We have transportation issues. We have issues around crime. We have issues around affordability. We have issues around pharmacare. For the last 4 years, not enough has been done. And really, how telling is it when you have a $1.6 billion investment into a SkyTrain that actually is not going to where it needs to be? That's proof just right there of just how much better we could be doing. So as much as I wish the other candidates good luck, for myself, I believe the NDP platform and myself as an MP would be the best representative for all people in Fleetwood, from Fraser Heights, right, to North Surrey, all the way down south, right? I believe that I can bring that voice forward, and I know in talking to people and not just in their doorsteps, coming to our campaign house, that
I'm an action-based person. I want to get things done. So I'm not just going to promise you something. I'm actually going to give you a game plan. Because that's my career. As a teacher, as a community organizer, it's what actions are we going to take? I think people are annoyed at that sometimes, you know, like, okay, so what actions are we going to take? I think that's what we need in Ottawa. And really, any person that cannot provide that, I don't think deserves to be in office. We can put the politics aside a little bit, interestingly enough, right? That's right. Because at the end of the day, you know, as an entire kind of parliament, right, as a caucus, you know, you work together, right? But I do believe there's very clear differences between what the Conservatives are promising, what the Liberals promising, what the NDP is promising. I do think that we're thinking more long term. I do think that we are putting families first, and that I'm sorry, too many people in Fleetwood are telling me promises were broken. Electoral reform, pharmacare, even SNC Lavalin, right, and the crisis with that. A lot of these issues that people feel very uncomfortable with, and I'm a teacher, and I'll finish with this. As a teacher, I like to grade, right? I like to assess. If I assess the last 4 years, the Liberals do not deserve to be reelected. And neither do the Conservatives, for that matter, right? But in terms of the government, to me, in many areas, it's half measures. So that C-, I don't think that's good enough for the people of Fleetwood Port Charles. Yes. I can personally say that if she's elected, Fleetwood Port Charles will have A+. So, thank you so much, Annie, but at the end, I would like to show you 3 pictures. Absolutely. Let's do it. And I think you will be able to explain these for me. Okay. What does these means to you? Yeah. This picture is from 1938. What do you know? Oh, yes. That's Kristallnacht Yes. in Germany. Yes. In Germany. Yeah, yeah. What it tells you? Wow. You know what's always interesting to me about Kristallnacht and the entirety of the Holocaust and World War II was that ordinary Germans were told that one group of people were the problem. That's right. And what a lie that was, right? That's right. Also, that yes, we can say the Jews and the Roma, there were many people that were attacked, right? But all of those were citizens. That's right. They had their citizenship taken away from them. So to me as a Canadian, I always fear that we can slide backwards. Because they slid backwards here. These were not enemy aliens taking over. These were teachers and family members and people that lived next door to each other, kids in school. I never can imagine that kids in school, right? Like a kindergartner would sit next to a Jewish kindergartner and somehow they're enemies. And this was a synagogue, right? And I think the last point I'll make is that, and I'm, this is not to cause fear, but I look at like bills like Bill 21 in Quebec. That's right. And I look at some of the language coming out of even some conservative voices, to be honest. But that was my last question. Yeah, about sorry, this, go ahead. this Yeah. 21, but Yeah. I'll show you some of the pictures too. Yeah. This picture is a picture of Golden Temple in 1984. Yes. When they destroyed this building of Sikh. Yeah. 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 Blue Star Operation. Blue Star and Operation. Yeah. Mm-hmm. So how you take this? How you feel about this? Both of them genocide. Right? We need to be really clear on that, right? This was state violence against a group of people that were being scapegoated, right? And it's fascinating to me, you know, at LA Matheson, we actually talk a lot about these issues. Gurpreet Corbin is a friend of mine, a teacher who spends a lot of time on these topics. That's right. And listening to people as I learn more, right? Because I'm not of South Asian descent, that still continues today. You still have violence against whether it's Sikhs, Muslims, right? All forms. And this third where the picture, government does that. probably you haven't seen this. Okay. But I'll show you, still I show Yeah. you. This is a Barbary mosque in India. Right. And you can see how people are demolishing it. Yeah. Because of same reason Yeah. why that synagogue was Yeah. broken, Yeah. bombed, Yeah. why this Golden Temple was broken Yeah. and bombed, Yeah. and people were killed. So Barbary Masjid. Yeah. And this genocide is right now, Yeah. these days, is happening. What if you've been elected, Yeah. if you're elected, Yeah. what you'll be able to do to stop all these
genocides in Kashmir and Babri Masjid in India, all over the world. Absolutely. What will be your... There are steps to genocide. I teach genocide studies, and usually there's like 10, it depends. The number doesn't quite matter, but it's 6 to 10 steps. That's right. And I think as a federal government, as any government, as any citizen, to be honest, That's right. we don't have to go to this. This is the end. This is gone. This is too late, right? But how do we treat our Canadians as Canadians? But this is happening today. Oh, absolutely. in Kashmir. Oh, yes. Yeah, absolutely. Okay. Oh, absolutely. Yeah. But I think behind everything there's steps. So it's happening today, but it was happening 5 years ago. That's right. It was happening 10 years ago. It was happening 20 years ago. So I feel sometimes like when you wait for the crisis, you are almost too late, right? But what is going on in India and Pakistan and anywhere in the world that you look at, China, the list is endless. What is going on in those countries that makes people turn on one faith? Because that's what happened in all these cases. You see one group of people turning against another group of people. That's right. So that's by dehumanization. That's by treating people differently for whatever reason. Because they're usually just fake. They're not even real reasons, right? That's right. I do think faith plays a very big role here in terms of, as a government, we need to protect our identities and our right to our faith, our freedom of expression, all very important, right? And also that we need to be careful as a government to make sure, I believe, that Canada can be a stronger peacekeeping force. So again, this is not to sell weapons to Saudi Arabia or just to go to war. That's not what I'm saying. I'm saying that Canada can work with all these situations today to actually bring forward that more peaceful path to look at what's happening. So with Kashmir, it's very clear. This has been going on for decades. You have the marginalization of many different groups of people, right? And that is happening because you're removing their right to citizenship, That's right. which literally just happened basically. That's right. You're removing the media, advertising, the way governments talk. When you hear things like India first, that's exactly like America first, That's which is right. what was said here about Jews that dared bring this Yes. up. And they went, stop talking about that, you're American first. That's where that expression comes from. Very correct. And so realistically, that is the government's role, to have a clear moral and ethical lens that we should not let that happen. And we should not be afraid as Canadians to speak up. And as an MP, because Fleetwood Port Kells is a very diverse riding, That's right. I want to make sure when someone comes to me and says, what are you doing about Kashmir? What are you doing about the situation in India where there's mosques being attacked That's right. and That's right. all kinds, right? Churches. There was the unfortunate attack in Mumbai where even a Chabad That's right. house, a Jewish house was That's attacked, right. right? So whatever, we can, sadly, you can just change the label and it's Correct. similar. This is- We need to be able to call this out. And I think we're not doing enough of that. We're waiting until millions of people are threatened. That's Until there's death scores, where we have refugees fleeing into waters and dying, right? right. And back to those youth, when they go, why should we care? That's right. These people need safe havens. And they do want to come to Canada because they see us as a beacon of hope. As a beacon. Because they see how we live. They see that it's possible to live in. My own family who lives in Israel says, you teach Muslim kids, you teach Christian kids, you teach Sikh kids, like, that's amazing. I'm like, yeah, because we trust each other. We respect one another. Very good. We believe in one another. We will fight good. for each other, right? good. So, and again, I have to say, hate crimes are on the rise. Hate speech is on the rise. So we need to be doing more as a government. Look at Bill C-21. Bill 21, Yes. exactly. Yeah. Exactly. And I know that there are court proceedings. I know Yes. there's a way. So I know some people are going, well, how come the The leaders... most disturbing statement was of Andrew Scheer Yes. when he said, Yeah. those who are against it, they're going in the court. But thank you so very much, Absolutely. Annie. My pleasure. And Thank it you was for this. really This is pleasure amazing. Yeah. to have you. Absolutely. Usually we, as I told you, we don't Sure. invite our Yeah. candidates here, Yeah. but you are no doubt special. Thank you very And much. I'm really blessed. I'm really glad, and Thank you so much. it was a great day for us. And after the election, I'd be honored. Whenever you need me, let me know. I'd be more than happy to stop by. Sohni Dharti Pakistan, this TV show Yeah. is definitely yours. Yeah. And our definition of community Yeah.
is everybody who lives around us is my community, is our community. So That's this is beautiful. this platform is for our community. That's beautiful. Thank you so very much. Thank you so very much. Thank you. सलमा, आपने देखा कि आज आप कैमरे के पीछे थी, हाँ जी मगर आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त बातचीत। ख्वातीन हज़रात, आई विश कि हमारे पास बहुत लंबा टाइम हो, मगर फिर भी ये होता है कि एक प्रोग्राम का जो टाइम होता है उसके बाद हमने आपसे इजाज़त लेनी होती है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले संडे को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।